بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرتے وقت انسان سب بھول جاتا ہے، لیکن ایسی دو ہستیاں جسے انسان مرتے وقت ہرگز نہیں بھلاتا۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ عام طور پر تصور کیا جاتا ہے زندگی کی آخری لمحات میں ایک جنگ ایسی چل رہی ہوتی ہے، انتقال کرنے والا شخص کا چہرہ دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے وہ سو رہا ہو۔ چہرے پر بہت عام تاثرات ہوتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ موت کا عمل آخری سانس لینے سے ایک ہفتہ قبل شروع ہو جاتا ہے۔ اس دوران صحت متاثر ہونے لگتی ہے، جسم کمزور پڑنے لگتا ہے، چلنے میں دشواری پیش آنے لگتے ہیں اور غنودگی طاری رہتی ہے۔ آخری لمحات میں کھانا پینا مشکل ہونے لگتا ہے، اور اگر کسی شخص میں طاقت نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر مر جائے، اس نے موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہی بدلہ دیں گے، اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے، اور ہم شکر گزاروں کو عنقریب بہت اچھا صلہ دیں گے۔ سورہ العمران۔ مرتے وقت انسان کے دل و دماغ سے ہر چیز نکل جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنے مال و دولت، مل عزیز و اقارب، رشتہ دار، سب کچھ بھول جاتا ہے، مگر مرتے وقت انسان دو لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ دو لوگ ہرگز نہیں بھلاتا، ان کو سامنے بٹھا کر چیخنے کا کوشش کرتا ہے، ان کے غم میں رونے کی کوشش کرتا ہے، مگر رو نہیں پاتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے محلے میں ایک شخص زندگی کی جنگ لڑ رہا تھا، مرنے والا تھا، موت کے بالکل قریب تھا۔ لوگ میرے پاس آئے، بولے، حضرت تمہارا ایک شخص مرنے والا ہے، آپ آئے انہیں کلمہ پڑھنے کی تلقین کرے، قرآن پڑھنے کی تلقین کرے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اس مرنے والے کے پاس پہنچ گیا، اس کے قریب بیٹھا گیا، اس کے پاس میں اس کے دوست، رشتہ دار، عزیز و اقارب بیٹھے ہوئے ہیں۔ مرنے والے کی آنکھیں چھت پر لگی ہوئی کچھ سوچ رہا ہے۔ اللہ نے اسے بولنے کی توفیق دی۔ وہ رو کر کہنے لگا، میرے بچے کہاں ہے؟ اس کو نہ کمایا ہوا مال یاد آیا، نہ دولت یاد آئی، نہ عزیز و اقارب، یہاں تک کہ اسے ماں باپ بھی یاد آئے۔ بس وہ کہتا ہے، میرے بچے کہاں ہے؟ بچے دوڑ کر آئے، ساتھ میں بیٹھ گئے۔ پھر کہتا ہے، میرے بیوی کہاں ہے؟ بیوی دوڑ کر آئی اور ساتھ بیٹھ گئی۔ اب کہتا ہے، تمہیں دیکھ کر میرا دل رو رہا ہے، سوچ رہا ہوں کہ میرے مر جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ انسان مرتے وقت جب بچوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جب اسے دیکھنے کی توفیق دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، جب آخری بار بچوں کو دیکھتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا۔ یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے اولاد کا کیا بنے گا۔ میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں میرے بچوں کا میری طرح کوئی خیال رکھے گا یا نہیں۔ اس کے آنکھیں رو رہی ہے۔ بیوی کو نصیحت کرنے لگا، میں تو دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھ پہ ایک احسان کیجیے گا، میرے ان بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم لازمی دیا جائے گا، ان کے منہ سے نکلا اللہ کا نام میری قبر کو روشن کرے گا، مجھے جہنم کی آگ سے، اللہ کی عذاب سے دور رکھے گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک قبرستان سے گزرا ہوا، آپ علیہ السلام نے دیکھا قبرستان کی ایک قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا ہے، مردہ عذاب میں مبتلا ہے، اس کی قبر جہنم کی گڑھوں میں سے ایک گڑھ بنا ہوا ہے، مردہ عذاب میں مبتلا ہے، چیخ و پکار رہا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے۔ کام کرنے کے بعد واپسی سے جب اسی راستے سے گزرا ہوا، آپ نے دیکھا وہی جہنم میں جلنے والا شخص جس کی قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، اب وہ جنت میں ٹہر رہا ہے، اس کا قبر جنت کا باغ بنا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیا، میرے مالک، تھوڑی دیر پہلے میں یہاں سے گزرا تھا،
یہی قبر جہنم کی گڑھوں میں سے گڑھ بنی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کیسے بن گیا؟ اللہ نے فرمایا، موسیٰ، یہ شخص جب مرا تھا، مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو عاملہ چھوڑ کر مرا تھا۔ بیوی کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ بچہ آج چھوٹا کل بڑا، تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس کی بیوی نے بچے کو مسجد میں بھیجا۔ مولوی صاحب نے اس کے بچے کو بسم اللہ پڑھایا۔ جب اس کے بچے نے بسم اللہ پڑھا تو موسیٰ، مجھے حیا آیا، اس کا بچہ میرا نام لیا اور میں اپنا نام لینے والے بچے کے باپ کو جہنم میں ڈالوں، یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبریں روشن ہو، عذاب تمہارا قریب بھی نہ آئے، تو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ شخص توبہ کرتے کرتے یہ کہتے کہ میرے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا، ایک دم اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، اس کا بدن کانپنے لگا، موت کا فرشتہ آ گیا۔ روح نکلنے کے لیے فرماتے ہیں، جب انسان کا روح نکلتا ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، دونوں اونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتی ہے۔ انسان کی روح انسان کی پیروں سے نکلتے ہوئے اوپر کی طرف آتی ہے۔ جب دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان زندگی میں پہلی بار فرشتے اور شیطان کو دیکھتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب انسان کی ایک طرف شیطان اس کی کان میں غلط مشورے ڈالتا ہے اور دوسری طرف اس کی زبان سے اس کے عمل کے مطابق الفاظ نکالنے لگتا ہے۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے اور نمازی ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے، تو پھر اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمے پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، درود پڑھنے کی تلقین کرتا ہے۔ اور اگر انسان نیک نہیں ہوتا تو پھر اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ عجیب سی ہیبیت کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان شیطان کی مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے۔ جب انسان شیطان کی مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے تو پھر کوشش کرتا ہے کلمے پڑھنے کی، لیکن نہیں پڑھ پاتا۔ ناظرین، آج ہماری آنکھیں کھلی ہے، آج ہماری سانس چل رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ وقت گزر جائے، یہ زندگی کی لمحات میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہے۔ آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لو، مرنے سے پہلے قبر کی روشنی بنا لو۔